بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری صفت ہے نماز۔ نماز اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی جس طرح ہم نماز کے اندر انہی کاموں کو کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اسی طریقے سے ہماری باہر والی زندگی بھی ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہم نماز کی حالت میں غلط نہیں دیکھتے، غلط نہیں سنتے، غلط نہیں بولتے، غلط نہیں سوچتے، ایسے ہی ہمارے تمام اعضاء نماز سے باہر والی زندگی میں بھی اللہ کے حکموں کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق استعمال ہونے والے بن جائے۔ ہماری باہر کی زندگی میں بھی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے۔ اور نماز کی فضیلت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی سے، ہر فحش گوئی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے آدمی کے جسم میں سر ہوتا ہے، جیسے بغیر سر کے انسان کا وجود نہیں، ایسے ہی بغیر نماز کے مسلمان نہیں۔ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا رہے گا، اللہ پاک اس کو 5 انعام دیں گے۔ اول تو اس کے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، رزق میں انسان کی تمام ضرورتیں آ جاتی ہیں۔ دوسرے، قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے، اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ چوتھے، پل صراط کے راستے سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچویں، حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ جو بندہ نماز میں سستی کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی 15 طرح کا عذاب دیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کو وقت پر ادا کرے گا، اللہ پاک اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ حضرات نے بغیر آنکھوں کا انسان دیکھا ہوگا، بغیر ہاتھوں کا انسان دیکھا ہوگا، بغیر پیروں کے انسان دیکھے ہوں گے، مگر آج تک آپ نے بغیر سر کا کوئی انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ جیسے بغیر سر کے انسان مکمل نہیں رہ سکتا، ایسے ہی بغیر نماز کے انسان کا دین مکمل نہیں رہ سکتا۔ ہماری نماز بھی نماز ہو، نماز میں ہمارا دل لگتا ہو، نماز میں جلدی نہ کرو۔ عورت اپنے گھر کے اندر کے حصے میں نماز ادا کرے جہاں پر کسی بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ عورت کا نماز پڑھتے وقت دوپٹہ اتنی دیر ہٹ گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر نماز پڑھتے وقت شروع سے آخر تک ہمارا دھیان نماز میں ہو تو شیطان نماز کے وقت بڑے اچھے کام یاد دلاتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کام بھلا دیتا ہے۔ ہماری نماز صحیح بن جائے اس کے لیے ہمیں تیسرے نمبر یعنی علم و ذکر کا سیکھنا ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی نماز کا سیکھنا فرض ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو انسان بغیر سیکھے عمل کرتا ہے، یعنی بغیر سیکھے 20 رکعت پڑھتا ہے اور سیکھ کر 2 رکعت پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھنے والا افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی قرآن کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ علم کا مطلب ہے کہ کسی کام کی پہچان کرنا۔ علم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک دین کا علم، ایک دنیا کا علم۔ دنیا کا علم تو موت پر ختم ہو جائے گا اور دین کا علم انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ علم و ذکر کے بارے میں پارٹ نمبر 3 میں آئے گا۔ بات ابھی نمبر 2 کی چل رہی تھی کہ دوسری صفت ہے نماز۔ اب نماز کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ نمبر 1 دعوت، نمبر 2 عملی مشق، نمبر 3 دعا۔
دعوت تو یہ ہے کہ بے غرض بن کر اللہ کے بندوں کے پاس جا کر کامل نماز کی دعوت دینا۔ عملی مشق دو طرح کی ہے، ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہر یہ ہے کہ طہارت سے لے کر سلام تک فرائض، سنن و واجبات، مستحبات، تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ باطن یہ ہے کہ ہماری نماز صفت احسان کے طور پر، یعنی ہم اپنے نماز کو صفت احسان کے طور پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ صفت احسان یہ ہے کہ کم از کم ہمارے اندر یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اونچا خیال تو یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر یہ پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دعا، تیسری مشق ہے دعا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ سے رو رو کر نماز کا اخلاص مانگنا، یا کامل نماز مانگنا، یا صحابہ والی نماز مانگنا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تیسری صفت اور علم و ذکر پارٹ نمبر 3 میں بیان کیا جائے گا۔